الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ الضحیٰ ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ یہ شروع اسلام میں ہی نازل ہوئی، تقریباً اس کے نازل ہونے کا نمبر یہاں پہ لکھا ہوا 11، یعنی اس سے پہلے 10 صورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ تو یہ اس صورت کے نازل ہونے کا ایک سبب ہے۔ سبب یہ ہے، وہ سبب پہلے ذکر کر پھر یہ آپ کو یہ سورہ مبارکہ سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ سبب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دن یا اس سے زائد دن جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے پاس تشریف نہ لائے، تو جس کی وجہ سے ایک عورت یعنی ابو لہب کی بیوی، اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رب ہے وہ اس سے ناراض ہو گیا ہے، اور اس کے پاس جو فرشتہ آتا ہے وہ شیطان تھا، وہ شیطان اس نے اب آنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے بڑے پریشان ہوئے۔ اور بھی کئی باتیں کفار مکہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی پریشان ہوتے۔ تو یہ کل بھی ہم نے ذکر کیا، الم نشرح لک صدرک، یہ بھی آپ کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے سورہ نازل کی، آپ کی پریشانیوں کا حل اللہ نے بتایا اور پریشانیوں سے نکلنے کا طریقہ، اور پھر آپ کا مقام و مرتبہ اللہ نے جب بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پریشانیاں ختم ہوتی گئی۔ تو آج کے دور میں بھی اگر کسی کو پریشانیاں ہیں تو یہ 2 صورتیں یعنی سورہ والضحیٰ اور الم نشرح لک صدرک، یہ پریشانیوں میں جو گرا ہوا انسان ہے اس کے لیے اس میں بڑی خوشخبریاں ہیں۔ جیسے آپ نے الم نشرح لک صدرک پڑھا تو انسان اللہ کی باقی نعمتوں کو یاد کر لے، تو انسان دیکھے مجھے اللہ نماز کی توفیق دے رہے ہیں، مسجد میں آنے کی توفیق دے رہے ہیں، تو یہ اللہ کا مجھ پر فضل اور کرم ہے، تو اس کی وجہ سے انسان یعنی کہ پریشانیوں سے نکل سکتا ہے۔ تو یہ سبب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیٹا اوپر دیکھو، اوپر دیکھو، اوپر ہاتھ رکھو۔ والضحیٰ، واو کا معنی قسم ہے، قسم ہے الضحیٰ چاشت کے وقت کی، دھوپ کے چڑھنے کے وقت کی۔ چاش کا وقت یعنی اشراق کے بعد جب سورج کی روشنی کافی پھیل جاتی ہے تو اس وقت کو کہتے ہیں چاشت۔ تو مراد ہے دھوپ کے چڑھنے کے وقت کی قسم۔ والضحیٰ چاشت کی قسم، واللیل اور رات کی قسم، اذا سجا جب وہ چھا جائے۔ یغشا اور سجا کا معنی ایک ہی ہے۔ واللیل اور رات کی قسم، اذا سجا جب وہ چھا جائے، اور وہ ہم نے پڑھا تھا ومن شر غاسق اذا وقب، اس کا معنی بھی یہی ہے، اس کا معنی بھی یہی ہے، یہ تینوں لفظوں کا ایک معنی ہے۔ واللیل قسم ہے رات کی، اذا سجا جب وہ چھا جائے۔ ما ودعک ربک، نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے، ما نہیں، ودعا چھوڑا، کا آپ کو، ربک آپ کے رب نے، وما قلا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا، نہ ہی وہ ناراض ہوا، غصے ہوا۔ ما ودعک ربک، نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے، وما قلا نہ ہی وہ ناراض ہوا۔ والضحیٰ چاشت کے وقت کی قسم، واللیل اور رات کی قسم، اذا سجا جب وہ چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلا، نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا۔ وللآخرۃ اور بعد میں آنے والا وقت، وللآخرۃ بعد میں آنے والا وقت، خیر بہتر ہے لک آپ کے لیے، من الاولی پہلے گزر جانے والے وقت سے۔ للآخرۃ اور بعد میں آنے والا وقت، خیر بہتر ہے آپ کے لیے، من الاولی پہلے گزر جانے والے وقت سے۔ اس کا معنی بیان کرتے ہیں بعد۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب یعطیک دے گا آپ کو، ربک آپ کا رب، ان قریب عطا کرے گا آپ کو آپ کا رب، فترضیٰ پس آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب عطا کرے گا، دے گا، کا آپ کو، ربک آپ کا رب اتنا کچھ دے گا، فترضیٰ پس آپ راضی ہو جائیں گے۔
الم یجد کا کیا نہیں پایا آپ کو یتیمن یتیم فآوا پس اس اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا. الم یجد کا کیا نہیں پایا اس اللہ نے آپ کو یتیمن یتیم فآوا پس اس نے ٹھکانہ دیا جگہ دی. ووجدک اور پایا آپ کو ضالن ناواقف یعنی دعوت کیسے دینی ہے کس کی دینی ہے آپ کو علم نہیں تھا اللہ نے آپ کو سکھایا. یہ ہے ووجدک اور عطا کیا آپ کو پایا آپ کو ضالن ناواقف فہدا بس اللہ نے رہنمائی کی فہدا بس اس نے رہنمائی کر دی. ووجدک اور پایا اس نے آپ کو عائلا فقیر فاغنا پس اس نے غنی کر دیا. عائلا کا معنی جس کے پاس مال نہ ہو تو اللہ نے غنی کر دیا. آپ کو پایا اس اللہ نے عائلا فقیر فاغنا پس اس نے غنی کر دیا. فاما الیتیم پس رہا یتیم فلا تقہر اس کو نہ ڈانٹ. فاما الیتیم پس یتیم کو فلا تقہر پس نہ ڈانٹ. واما السائل اور مانگنے والا سوال کرنے والے کو فلا تنہر نہ تو جھڑک. واما ہاں رہی بات بنعمت ربی کا اب تیرے رب کی نعمت فحدث پس اس کو بیان کر. پس اس کو رہی تیرے رب کی نعمت فحدث پس اس کو بیان کر. تو یہ سورہ مبارکہ ہے جس کا یہ ترجمہ ہے. اب اس کا مختصر سا مفہوم پڑھتے ہیں. یہ تو واضح ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی قسم اٹھانا چاہیں اللہ اٹھا سکتے ہیں. زمانے کے ایک حصے کے اللہ نے قسم اٹھائی ہے یعنی چاشت کا وقت رات کا وقت. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی اہمیت اور یہ ہے نا زمانے کے اللہ کے ہاں وقت کی بڑی اہمیت ہے اللہ نے اس کی قسم اٹھائی. اب قسم اٹھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعد میں جو چیز آ رہی ہے اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے. کفار یہ کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا وہ آپ سے ناراض ہو گیا. نہیں ناراض ہوا. ہاں تھوڑا سا وقت رات آنے میں چاشت سے لے کر رات آنے میں کتنا سا وقت ہے تھوڑا سا وقت ہے نا. رات اور پھر دن آنے میں کتنا سا وقت تھوڑا سا وقت ہے نا. تو یہ ہر چیز اپنے وقت کے مطابق اور طریقے پر چلتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے وحی کو روک دیا ہے تو بعد میں آپ پر وحی آ جائے گی. اس میں پریشانی والی کیا بات ہے. تو یہ ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض نہیں ہوئے نہ ہی اللہ نے آپ کو چھوڑا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ یہ تسلی یہ پریشانیوں سے نکلنے کا طریقہ کہ وقتی طور پر پریشانیاں ہیں لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور حالات درست نہیں چل رہے تو صبر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اللہ انشاءاللہ راستے کھولیں گے. اور پھر اللہ نے اور تسلی دی کہ بعد میں ہر جو نیا دن آپ کے لیے آ رہا ہے یہ آخرہ ہے. آخرت ایک آخرت وہ جو قیامت کو کہتے ہیں ایک ہے یہاں پر ہر آنے والا جو دن ہے وہ آپ کے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہے. آپ اکیلے تھے آپ کی بیوی آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی خدیجہ الکبریٰ ابو بکر کھڑے ہو گئے علی کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن حارثہ کھڑے ہو گئے اور پھر یہ قافلہ آئے دن بدن اسلام اور دین قبول کرنے والے آپ کے جانثار بڑھ رہے ہیں اور آئے دن آپ کو ترقیاں مل رہی ہیں حتیٰ کہ فتح مکہ کا دن آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب اپنے کھڑے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار ہے آپ چاہیں تو ان کو سزا دیں چاہیں تو معاف کر دیں. یہ ہر گزرنے والا جو دن ہے آپ کے لیے بہتر ہی بہتر آئے گا. اور یہاں پر یہ ہے آخرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا سے بہتر ہے. جو لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہی نہیں ہوئے وہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رکھنا چاہتے ہیں. آخرت آپ کے لیے بہتر ہے. کیوں؟ دنیا میں بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب پریشانیوں کا سامنا کیا جبکہ آخرت میں اللہ کا دیدار جنتیں نعمتیں اور بہاریں ہی بہاریں ہیں.
اور یہاں پر آپ نے فقیری زندگی گزاری اور وہاں پر شاہانہ زندگی ہے، یہ ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ آپ کو پریشانی کی کیا بات ہے؟ آج آپ کی بات لوگ نہیں سن رہے، کچھ تو ہم نے تمہیں دے دیے ہیں جو سنتے ہیں آپ کی بات، جانے قربان کر دیتے ہیں آپ کے لیے، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا اللہ اتنا مال دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر 100 اونٹ اپنی طرف سے ذبح کرنے، اتنا مال اللہ نے آپ کو عطا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے خزانے آپ کو دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزانوں کو جمع نہیں کیا بلکہ فوراً اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تسلیاں دے رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ابتدائی زندگی تھی، بچپن، وہاں پر آپ کو یتیمی کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کی والدہ، آپ ابھی پیٹ میں تھے، باپ فوت ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند سال کے تھے، آپ کی والدہ ماجدہ فوت ہو گئیں، اور پھر آپ کے دادا عبد المطلب وہ فوت ہو گئے، اور وہ آپ کی پرورش کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی، یعنی اس یتیمی میں اللہ نے آپ کو ضائع نہیں کیا، اللہ نے آپ کے لیے ٹھکانہ اور جگہ مہیا کی پرورش کے لیے۔ پہلے آپ کی والدہ تھی، باپ نہیں تھا، والدہ تھی، تربیت کرتی رہی، پھر والدہ فوت ہوئی تو دادا کرنے لگے عبد المطلب، اور جب وہ فوت ہوئے ابو طالب نے اپنے بیٹوں سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی اور حق ادا کر دیا۔ اور پھر آپ جب بڑے ہوئے، آپ کی شادی ہوئی، اللہ نے آپ کو بڑی ہی اچھی خاتون عطا کی، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ کے دست و بازو اللہ نے لوگوں کو بنا دیا۔ یہ ہے، آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو اس وقت ضائع نہیں کیا، آپ کی حفاظت کے لیے اللہ نے خود بندوبست کیا۔ یہ ہے الم یجد کا یتیمن فآویٰ، کہ اس آپ کے رب نے آپ کو پائے یتیم اور جگہ دے دی، ٹھکانہ دے دیا، آپ کی پرورش کا مکمل بندوبست کر دیا۔ اور آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، علم کیا ہے، اللہ کی دعوت کس کی دینی ہے، کیسے دینی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے تھے کہ میں ان لوگوں کی کیسے اصلاح کروں، یہ شرابیں پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، اور ایک اللہ کو چھوڑ کر کئی معبودوں کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے یہ فکر لاحق تھی کہ میں ان کی اصلاح کیسے کروں۔ تو اللہ نے آپ کی رہنمائی فرمائی کہ آپ نے اصلاح کیسے کرنی ہے۔ یہ ضال کا معنی گمراہ نہیں ہے، ضال کا معنی گمراہ بھی ہوتا ہے، ضال گمراہ کو بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز گمراہ نہیں تھے۔ ضال کا معنی ہے آپ کو ان کی اصلاح کا طریقہ معلوم نہیں تھا، اور وہ طریقہ کیسے معلوم ہونا تھا، اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا۔ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، کیسے؟ حکمت سے، اچھی نصیحت سے، ہاں کسی جگہ جھگڑنا پڑے کرنا پڑے وہ بھی اچھی انداز کے ساتھ، قرآن کی طرف بلاؤ۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا، اور یہ علم اللہ نے آپ کو دیا تو آپ کے پاس علم آ گیا۔ یہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ نے یہ یہاں پر بات ترجمہ کرتے ہیں، آپ راستے سے ناواقف تھے، راستے سے ناواقف نہیں تھے، اس راستے کی طرف بلانا کیسے ہے یہ آپ اس سے ناواقف تھے۔ اللہ نے آپ کی رہنمائی فرمائی وحی کے ذریعے سے، اور آپ دعوت دینے لگے۔ اور پھر شروع میں آپ کے پاس اتنا مال نہیں تھا، آپ کو بکریاں چرانا پڑتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا آپ نے بھی؟ فرمایا ہاں، میں کچھ لوگوں کے قبیلوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اس کے عوض مجھے کچھ ملتا تھا۔ تو اللہ نے آپ کو اپنے خزانوں سے کیا کر دیا؟ غنی کر دیا۔ اس وقت کو یاد کرو کہ اللہ نے آپ کو زندگی کے ابتدائی لمحات میں آپ کی کیسے کفالت اور آپ کی کیسے پرورش اور خدمت کی، اس وقت کو تو یاد کریں۔ ہاں اب آپ کیونکہ یتیم رہے ہیں تو اب یتیم کو ڈانٹے مت۔ کوئی یتیم آتا ہے تو آپ اپنے وہ زندگی کے لمحات یاد کریں، جیسے وہاں پر آپ کو ضرورت تھی، آج اس یتیم کو بھی ضرورت ہے، آپ اس کو ڈانٹے مت۔
اور اس کو دیں اور اس پر سختی نہ کریں، اس کو مال دیں تاکہ یہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکے۔ اور پھر فرمایا کوئی مانگنے والا آ جائے اس کو جھڑکنا نہیں ہے، اس کو دو اپنی ضرورت کے مطابق تاکہ وہ کیا کر سکے، اپنی ضروریات کو وہاں سے یہ فلا تکرم، سختی نہ کرو، یتیم پر سختی نہ کرو اور سوال کرنے والے کو جھڑکو نہ۔ اب یہ ہے کہ اللہ کی آپ پر بڑی نعمتیں ہیں تو ان نعمتوں کو بیان بھی کرو کہ میرے پاس یہ چیز نہیں تھی، اللہ نے مجھے عطا کی۔ یہ ریاکاری نہیں ہے، جو اللہ کی نعمتیں ہیں انسان پر وہ چھپائے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ان نعمتوں کا اظہار لوگوں کے سامنے کرے تاکہ لوگوں میں وہ جذبہ پیدا ہو۔ تو یہ ہے اپنے رب کی جو نعمتیں ہیں نا ان کو یاد کرو اور ان کو بیان کرو۔ یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا معنی اور تب اس کی مختصر سی تفسیر۔ اس سورہ مبارکہ میں بڑی تسلیاں ہیں اور یہ قرآن مجید جو ہے نا قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے۔ جو پریشانیوں میں ہے، حالات درست نہیں ہیں، اس کے لیے ان صورتوں کو پڑھنا، یہ خاص طور پر یہ دونوں صورتیں ان میں تسلیاں ہیں۔ انسان بس تھوڑی سی توجہ اللہ کی طرف کرے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرے۔ کتنی نعمتیں تھیں ہم پر، ہم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے علم دے دیا۔ ہم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے مال دے دیا۔ پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، اللہ نے عطا کیے۔ ماں کے پیٹ میں تھے تو اللہ نے ہماری روزی کا بندوبست وہاں بھی کیا۔ ہم گلے اور شکوے کرتے ہیں، حالات سے پریشان ہو کر اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان دو صورتوں کو پڑھیں، ان میں کتنی تسلیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرمائیں، پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔